امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا جو نبوت کا دعویٰ کرے اور مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان اٹھ کر اس سے دلیل مانگے کہ آپ کے پاس نبوت کی کیا دلیل ہے تو فرمایا فَهُوَ كَافِرٌ، یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، کہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دلیل مانگنے والا مسلمان جب مسلمان ہے اس نے شک کر کے اس کافر سے دلیل مانگی تو یہ بھی مسلمان نہیں رہا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے دلیل مانگنا بھی انتہائی بڑی بے وقوفی اور کفر ہے۔ دلیل نہیں مانگنا چاہیے، ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، دل کے اندر برا جان کر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام کے ختم نبوت کے بارے میں آج کل اردو کے اندر کتابیں لکھی جا چکی ہے، یہ علماء کی محنت ہے، ان کتابوں کو ہمیں گھروں میں رکھنا چاہیے۔ گھروں کے اندر ہم اپنی قوموں کی کتابیں بھی رکھتے ہیں، میرا قوم، میری اس قوم کی تاریخ یہ کہاں سے جا کے ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت پر ہمیں کتاب رکھنی چاہیے اور اسے ہمیں پڑھنا چاہیے کہ میرے آقا علیہ السلام کی سیرت و صورت، کردار، اخلاق، گفتار، معاملات، عبادات یہ کیا چیز ہے اور اسے ہمیں کیسا اپنانا چاہیے۔ اس لیے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر قرآن کریم کا اکمال، تکمیل، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تم اپنی دین کو مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم، اليوم آج کے دن، اکملت میں نے مکمل کر دیا، دینکم تمہاری دین کو، واتممت اور پوری کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمتیں، ورضیت اور میں نے پسند کر دیا، لکم الاسلام تمہاری لیے دین کو بطور اسلام، دین کے طور پر۔ یہ آپ علیہ السلام پر قرآن کریم کی تکمیل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک یہودی آ کر کہتے یہ آیت اگر ہم میں سے کسی کے پاس آتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم عید منانے والے نہیں ہیں، اپنے آقا اور اللہ کی دی ہوئے تعلیمات کو اپنانے والے ہیں، اپنا کر اس کو عمل کر کے آگے انسانیت کو اس طرف لانے والے ہیں۔ اور موجودہ دور کے ہم مسلمان، ہم دین کا نام تو لیتے یہ اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات ہے، یہ بیان کرنے کے بعد بھی ہم خود عمل کرنے والے ایسے بنتے ہیں کہ دیکھنے والا مزید متنفر ہو کے پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ موجودہ دور کے مسلمان اور اس مسلمان کے اندر تقابل اور توازن ہے کہ ہم پھر انصاف کا نام جب آتا ہے تو ہم مسلمانوں نے حضرت عمر کا نام تو اپنا لیا، ان کا دن تو منا لیا، ان کی سیرت تو پڑھ لی، لیکن جو عمل تھا اس کا وہ یہود و نصارہ نے اپنا لیا۔ انصاف دیکھا جائے تو ان کے پاس جائے، اور جھوٹ، معاملات کے اندر خرابی، ہر قسم کے جو فنکاریاں ہیں غلط قسم کے وہ ہمارا حصے میں آ گئی ہے۔ اور ہمارے حصے میں کیسے آ گئی کہ ہم نے صرف ان شخصیات کا نام اور تاریخ کو معلوم کر لیا، پڑھ لیا، عمل سے ہم قاصر ہیں، عمل کرنے سے ہم بالکل قاصر ہیں، اور ان لوگوں نے عملاً اپنا لیا۔ تو فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر علیہ السلام، اے لوگوں، آپ علیہ السلام سے فرمایا اے پیغمبر علیہ السلام، ان لوگوں سے فرمائیے کہ میں بھیجا کیوں تم سب انسانیت کے لیے اللہ کا رسول۔ تو جو موجودہ دور کے اندر یہ جو میں نے ثلاثون کذابون کی روایت پڑھی کہ تو 30 ہے، اگر ہم اپنے وقت کے اندر گنے جائے تو 1000 سے بھی اوپر ہو گئے، اور یہ جتنے بھی جھوٹے لعین کذاب آئے ہیں ہر ایک نے کوئی نہ کوئی کتاب لکھی ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ کتابیں لکھا نہیں کرتا، ان پر کتابیں اترا کرتی ہیں، اور جو کتابیں لکھا کرتے ہیں وہ نبی نہیں ہوا کرتا۔ یہ ہمیں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن بات آخری اور سب اتنے آیتوں اور احادیثوں کے پڑھنے کا خلاصہ صرف 2 لفظوں میں کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر سیرت کی کتابیں رکھ کر بچوں کو چھوٹے چھوٹے توڑے سبق پڑھانے چاہیے تاکہ ہمارے بچے اس چیز سے واقف ہوں۔ ہم اپنے بچوں کو وہ فلم اور ڈرامے
اور یہ ساری چیزیں سکھا دیتے ہیں، ان کو ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اور وہ عملاً گپ شپ میں ہر چیز میں ان الفاظ کو اپنی زبان سے بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن 60-70 سال کا بوڑھا اگر ہم کھڑا کر دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کل کتنی ہے، اس میں نبوت والی زندگی کتنی ہے، مکے والی کتنی ہے، مدینے والی کتنی ہے، اور یہ کیوں ہے، یہ ہجرت ہوئی تھی، اور کتنے صحابہ کرام ہیں، یہ ساری چیزیں، ان سب چیزوں سے ہم لا واقف ہے۔ اس لا واقفیت کا ہم سے اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ اللہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سیرت، صورت، کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔